گزشتہ آیات میں مسیحیوں کے شبہات کا رد کیا گیا اور والراسخون فی العلم میں تنبیہ کی گئی کہ ان میں دین سمجھنے والا کوئی عالم نہیں، اور اس میں تلمیح ہے کہ امت محمدیہ میں راسخ علماء بہت ہوں، اور جس طرح علم ایک نور ہے، ہدایت کا کرشمہ ہے، اس کی روح، علم کی روح وہ اللہ کی نصرت اور مدد ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان ڈگمگا جاتا ہے، عقائد و تعلیمات میں فرق آ جاتا ہے، اس طرح قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں اس قسم کی کمزوریوں کا سخت نقصان پہنچ جائے گا۔ مسیحیوں کو ایک شبہ تھا، وہ یہ کہ اگر نبی برحق ہے اور مسلمان تو یہ خستہ حال کیوں ہے، مالی کمزوری اور بحران کے کیوں شکار رہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب سنو قرآن کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، کام نہیں آئے گا ان کو مال، ولا اولادہم، نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ اگر استقامت اور ایمان نصیب نہیں ہوا تو کفر کے ساتھ نہ مال مفید ہے اور نہ اولاد مفید ہے۔ مجھے کولمبو میں وہاں کے ایک ذمہ دار عالم نے کہا کہ فلاں فلاں عالم سے پاکستان کے علماء کا اختلاف اس لیے ہے کہ وہ علم میں بلند ہے۔ میں نے کہا فضول بات ہے، فقی لغزش بین ہے، سب علماء سمجھ چکے، اور کہا کہ مدارس تو عموماً کمزور ہے لیکن وہ بڑے متمول ہے۔ میں نے کہا حرام مال کے ساتھ تمول فائدہ مند نہیں، باعث سخت شرف ہے، باعث سخت شرف ہے۔ تو یہ سوال اس نے اس لیے پیدا کیا کہ سورۃ آل عمران سے بے خبر ہے۔ خود یقین کر لو، اگر ہم کچھ متمول ہوتے تو ہم بھی کہیں عمرے کے بہانے سعودی عرب اور مدرسے کے چندے کے بہانے امریکہ اور برطانیہ میں ہوتے اور اتنی بڑی خیر سے محروم ہوتے کہ صبح سے شام تک قرآن ہی قرآن چل رہا ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ اگر آپ کی توجہ بھی کسب مال کی ہوتی، کچھ دنیاوی آسائش اور آرائش کی طلب ہوتی تو آپ کے لیے بھی اکثر العلوم کے گیٹ کے اندر آنا آسان نہیں تھا۔ ایسے بہت سارے ساتھی تھے جو یہیں بیٹھتے تھے، انتفاعیوں کو زینت بخشتے تھے، تھوڑے سے پیسے ان کے پاس ادھر ادھر سے آئے، اب ان کو موقع نہیں ملتا ہے، ان کو نیند آتی ہے اور وہ آئے اور نہ آئے تو نہ آئے۔ میں سب پر نظر رکھا ہوا ہوں، بہت دور سے دیکھتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ اپنے آپ کو بھی اسی سکنجے میں رکھتا ہوں، اور بہت زبردست امتحان اپنا لیتا رہتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، کیونکہ ایک آیت میں رب العزت نے کہا ہے کہ تم خود اپنا احتساب کرو۔ تو مفسرین کہتے ہیں اگر اپنا نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا تو مشکل پڑ جائے گا، پھر بہت بے عزتی ہوگی۔ تو یہ لوگ آسودت مال میں، فرمایا کام ہی نہیں آئے گا، ایمان نہیں ہے۔ ان کی اولادیں تھی، فرمایا کہ وہ بھی بیکار ہوگی کیونکہ بڑوں کا ایمان نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن ہے آگ کا۔ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کے ڈھب فرعونیوں کی طرح۔ داب اردو میں ایک لفظ ہے ڈھب، فلاں فلاں کے ڈھب پہ چل رہا ہے، ان کا ڈھب فرعونیوں کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے بھی پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے مارے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پھر ان پر ایک اور اشکال تھا، نجران کے عیسائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ تو اتنے مغلوب ہیں کہ مکہ چھوڑ کر مدینے آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی مشرکین سے گھبرائے ہوئے مختلف طریقوں سے جان بچانے کی کوشش کرتے۔ یہ بہت خطرناک قسم کے سوالات ہیں۔ آج بھی لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم کیسے اہل حق ہو، تمہارے مدرسوں میں پکڑ دکڑ ہے، جگہ جگہ پریشانی ہے۔ تو میں اس کا تفصیلی جواب نہیں دیتا، قرآن دے گا۔ اجمالی جواب دیتا ہوں کہ اس درخت کو پتھر مارتے ہیں جس میں پھل موجود ہے۔ کھیکر کو کوئی بھی درخت، کھیکر کو کوئی بھی پتھر نہیں مارتا، اس میں کانٹے گرانے ہیں کیا؟
کیونکہ اہل حق صرف الحمدللہ اہل التوحید والسنہ حضرات دیوبند ہے، اس لیے ہر طرف سے ان پر حملے ہیں، ہر طرف سے ان پر جواب دیکھو ذرا. انہوں نے کہا تم مغلوب ہو، تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ قل آپ فرمائیے للذین کفروا، ان کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور جمع ہو جاؤ گے، الی جہنم، دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، کیا ناکارہ بچونا ہے. اللہ اکبر. پہلا جواب یہ دیا کہ اگر اسی طرح رہے عیسیٰ اور انجیل پر تہمتیں لگاتے رہے تو تمہارا انجام جہنم ہے. اب بتاؤ تم غالب ہو یا مغلوب؟ جس نے کل دوزخ میں چلنا ہے وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ہم غالب ہیں؟ تو یہ جواب امریکہ، برطانیہ اور نیٹو کو ہے یا نہیں؟ ہمارے تو جس طرح بھی مرے ہو مارے جائے وہ انشاءاللہ جنت الفردوس ہے. اس میں تو ہمیں کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے، ان کے اہل حق ہونے کا کیا شبہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ کیا یہ ایمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اقوام عالم مغربی قوم ہے، یہ سب کے سب جہنمی ہے. قرآن پاک کو دیکھو، جواب نجرانیوں کو دیا اور پوری دنیا کو جواب دیا گیا. مختصر جواب، بالکل ایک ہی چھوٹی سی آیت نے جواب دیا. قل للذین کفروا ستحشرون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اب تفصیلی جواب. ایک جواب اجمال کا ہوتا ہے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، اور پھر تفصیل سے جواب دوسرا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے. مختصر المعانی میں لکھا ہے تفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہوتی ہے، دل میں خوب بیٹھ. یکدم آپ تفصیل شروع کریں وہ کہے گا کیا کیسے سنانے لگ جائے. نہیں، پہلے مختصر سا جواب. آپ پہلے کہتے ہیں آج مولانا علی شیر حیدری صاحب شہید ہو گئے، یہ مختصر بات. پھر وہ کہتے ہیں کہاں، کیا ہوا تھا، کہاں جا رہے تھے. اب آپ تفصیل کریں. اگر یکدم آپ تفصیل تو وہ کہے گا رہنے دے، مجھے کیا لیلا مجنون کا قصہ سنانے لگ گئے. تو تفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہے، مختصر المعانی میں اس لیے لکھا ہے. اب دیکھو کتنی لمبی آیت آ گئی. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. فئتین، فئتن کا تسنیہ، التقطا آمنے سامنے ہوئے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جہاد کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، وأخرى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر. یرونہم مثلیہم، یہ دیکھ رہے تھے ان کو دو چند، رأی العین، کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتے ہیں مدد بھیج کر جس کی چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. لا الہ الا